السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں محض 7 سال کی تھی تو میری ماں نانا کے گھر سے آتے ہوئے بدقسمتی سے بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ نانا ابا شوگر کے مریض ہیں۔ ان دنوں اچانک ان کی طبیعت بگڑی کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ ابا گھر پر نہ تھے، وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے۔ میرا نام آفرین ہے، ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ بھائی 5 سالہ ہے جس کا نام فرقان ہے۔ اماں نے مجھے اور فرقان کو بڑی پھوپھی کے پاس چھوڑا اور خود بس میں سوار ہو کر نانا کی عیادت کے لیے سیدھا ہسپتال پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے کے اندر ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ پاپا نے ماما سے کہا کہ واپس آ جائیں کیونکہ پاپا کو مزید 2 دن باہر رکنا تھا۔ ماما کو بڑے ماموں نے بس میں بٹھا دیا۔ زندگی کبھی کس طرح ہمارے وہم و گمان سے دور فیصلے کرتی ہے۔ نانا ابا بالکل ٹھیک ہو گئے، جبکہ اماں بس حادثے میں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کے دنیا سے چلے جانے کے 40 دن بعد پاپا ایک عورت کو گھر لے آئے اور ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری دوسری ماما ہے۔ خاندان میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ دادا نے فوراً خاندانی پنچایت بلا لی۔ گفتگو ہوئی، پتہ چلا کہ بابا نے 2 سال ہوئے خفیہ طور پر شادی کر رکھی تھی اور ماما کو اس بات کا علم تھا، بلکہ ان کی وفات سے پہلے میں نے خود انہیں کئی بار چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کے سامنے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ خاندان کے کسی بڑے کو بھی انہوں نے پاپا کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یہ کشمکش کافی دن سے ماما اور بابا کے درمیان چل رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں کا نام فوزیہ تھا۔ یقیناً وہ نہایت خوبصورت عورت تھی، مگر دل کے رشتے صرف خوبصورتی سے نہیں بلکہ دل سے جوڑے جاتے ہیں، اور شادی تو ایسا رشتہ ہے جس میں 2 خاندانوں کا جوڑ ہونا ضروری ہے۔ پاپا کے مطابق میری سوتیلی اماں فوزیہ یتیم تھی، والدین کی اکلوتی تھی۔ باپ بچپن میں چلا گیا۔ ان کی اماں نے انہیں مشقت سے پالا پڑھایا لکھایا، مگر ایک دن اچانک ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئیں۔ بابا نے ان سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ یقیناً وہ ان کی خوبصورتی اور حسن سے متاثر تھے، مگر ان کے مطابق وہ انہیں نیک سمجھتے تھے اور سہارا دینے کے لیے شادی کر لی تھی۔ تو انہوں نے فوزیہ سے کورٹ میرج کی۔ تقریباً 1.5 سال ماما کو شادی کا علم نہ ہوا۔ ایک دن اتفاقاً انہوں نے موبائل میں ان کے میسج دیکھ لیے تھے۔ ہمارے بڑے ماموں فون کمپنی میں نوکری کرتے ہیں اور بہت اچھی پوزیشن پر ہیں۔ ماما نے بڑے ماموں کو وہ نمبر دیا اور کہا اس کی معلومات نکال کر دیں۔ بڑے ماموں نے معلومات تو نکال دی، مگر انہیں یہ نہ پتہ چلا کہ فوزیہ کا پاپا کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ ماما کو جب ایڈریس ملا وہ اکیلی کراچی پہنچ گئیں، اور جب اس پتے پر پہنچی گھر بند تھا۔ اہل محلہ سے معلوم ہوا کہ اس گھر میں فوزیہ اپنے شوہر کے ہمراہ رہتی ہے اور شوہر کبھی کبھار یہاں آتا جاتا ہے، اور جب ماما نے سچائی سنی ان پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ اکیلی گھر لوٹی۔ اس دن کے بعد والدین کے تعلقات جیتے جی ٹھیک نہ ہو سکے، مگر ہماری سوتیلی ماں کی تقدیر میں ہمارے گھر آنا لکھا تھا، لہٰذا اللہ نے میری اماں کو جلدی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ خاندان والوں کو فوزیہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ میری عمر 7 سال تھی۔ 7 سال تو میں نے حقیقی ماں کی گود میں گزارے۔ کس طرح دوسری ماں کو تسلیم کر لیتی، بلکہ میں نے اپنے بھائی فرقان کو بھی سوتیلی اماں کے قریب نہ ہونے دیا۔ میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی ہیں، مگر میرے دل میں ان کے لیے کوئی محبت پیدا نہ ہو سکی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ سوتیلی اماں نے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، کیونکہ میں بڑی تھی، مگر میرے دل میں ہمدردی پیدا نہ ہو سکی۔ مجھے اپنی سگی ماں کا چھپ کر رونا یاد آ جاتا۔ وقت گزرتا رہا، اسکول سے کالج سے یونیورسٹی پہنچی، تعلیم پوری کی، مگر ہم دونوں کے بیچ کچھ نہ بن سکا، بلکہ جب کبھی میں فرقان کو ان سے ہنستے یا بات کرتے دیکھتی تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ اور پھر جوں جوں میری عمر میں اضافہ ہونے لگا، میرے لیے فوزیہ ماما کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے انہیں گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ والدین کو اس بات کا بخوبی علم تھا،
پہلے تو تعلیم کے سلسلے میں مگن رہتی، مگر جب سے تعلیم پوری ہوئی پورا وقت گھر پر گزارتی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا رہتا۔ گھر کے کاموں میں مجھے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، مگر کوئی کتنا بیکار بیٹھ سکتا ہے، اس وجہ سے میں کچھ نہ کچھ خود کو مصروف کرنے لگی۔ سوتیلی ماں بڑھتی نفرت کو سمجھتی تھی۔ ایک دن میرا ان سے جھگڑا ہوا، وجہ کچھ یوں بنی، میں نے پورے گھر کی صفائی شروع کر دی، کمروں کے پردے اتارے، بیڈ شیٹیں، چادریں، سب کچھ، اور مشین لگا لی۔ اماں نے پہلے منع کیا کہ پردوں کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں، کام پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، مگر میں فارغ تھی، مجھے تو مصروفیت درکار تھی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، مجھے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ میرا یہ جواب سن کر سوتیلی اماں کو غصہ آ گیا۔ وہ بولی، آفرین، کیا تمہیں ذرا بھی سلیقہ نہیں، تمیز نہیں؟ جب بھی جواب دیتی ہو گستاخانہ طریقے سے بات کرتی ہو۔ مجھے اس گھر میں آئے 15 سال ہو گئے ہیں، مگر تم آج بھی وہیں کھڑی ہو جہاں پہلے دن تھی۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ فرق نہیں رکھا، ہمیشہ تمہیں اپنے بچوں کی طرح اہمیت دی، محض تمہارا دل جیتنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر تمہیں اہمیت دی، مگر تم پہلے دن والی ہٹ دھرمی پر قائم ہو۔ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا مجھے کس قدر برا لگتا ہے جب تم بدتمیزی کرتی ہو؟ میں نے کہا، اچھا کیا آپ نے بابا سے شادی کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ ان کی بیوی کو کس قدر دکھ ہوگا؟ وہ اونچی آواز میں بولی، تمہاری ماں مر چکی ہے اور تمہارے باپ نے انہیں نہیں مارا تھا بلکہ وہ قدرتی موت مری ہیں، تم کیوں بھول جاتی ہو؟ میں چلائی، کیسے بھول جاؤں؟ میں نے اپنی اماں کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ مجھے بتا دو کہ میں ایسا کچھ کروں تمہیں میری بات کا یقین آ جائے، بولو۔ میں نظریں چراتے ہوئے وہاں سے جانے والی تھی، مگر انہوں نے میرا بازو پکڑا اور کہا، آج میں تمہیں جان چھڑا کر جانے نہیں دوں گی، آج تمہیں ہر حال میں جواب دینا ہوگا اور 15 سالہ پرانی لڑائی کو ختم کرنا پڑے گا۔ بتاؤ کس طریقے سے تمہیں میرے خلوص پر یقین آئے گا؟ ایسا کیا کروں کہ تمہارا دل جیت لوں؟ شاید ہمارے بیچ 15 سال پہلے جو دیوار کھڑی ہوئی تھی وہ گر جائے۔ میں نے غصے سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ آپ کا وہم ہے یا خود فریبی کہ آپ اور میں کبھی قریب آ سکتے ہیں؟ آپ کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے میرے گال پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ دوسری عورت ہونا گالی نہیں ہوتی، جو پیدا کرتی ہے وہ بھی ماں ہوتی ہے اور جو پرورش کرتی ہے وہ بھی۔ تم 7 سال کی تھی جب میں اس گھر میں آئی تھی، آج تم 24 سال کی ہو۔ میں نے تمہیں پلنے کے لیے یتیم خانے نہیں بھیجا بلکہ خود تمہیں ان ہاتھوں میں پالا۔ آئندہ مجھے دوسری عورت کا طعنہ دیا تو ہرگز اچھا نہیں ہوگا، اور میں بھول جاؤں گی کہ تم بیٹی ہو، سوتیلی ہی ہو۔ سوتیلی ماں کے لیے نفرت تو میرے اندر پہلے ہی بہت تھی، اب اسے ایک تھپڑ نے وقتی طور پر مجھے چپ کروا دیا، مگر نفرت کو 4 چاند لگ گئے۔ میں کمرے میں آ گئی۔ ماں نے کہا، وقت گول ہے، یہ چکر کھاتی ہے، دعا کرو کہ تمہیں دوسری عورت کی کرسی پر بیٹھنا نہ پڑے۔ میں کمرے میں آ کر رونے لگی، آج خود کو دنیا کی مظلوم ترین بیٹی سمجھ رہی تھی۔ بابا کے ساتھ بھی تعلقات کچھ اچھے نہ تھے، میں ان سے اماں کی کیا شکایت لگاتی؟ اماں کی تصویر بیڈ پر پاس رکھ لی، بہت دیر روتی رہی اور روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ موبائل کی گھنٹی بجی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے موبائل پر نظر ڈالی، میرے کلاس فیلو اشر کا فون تھا۔ وہ میرا ایسا کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ میں پوری یونیورسٹی میں دشمنی مشہور تھی۔ جب میرا داخلہ ہوا تو 1 اپریل تھا اور پہلا دن تھا جب اس نے مجھے اپریل فول بنانے کی کوشش کی۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ وہ ایسا کر رہا ہے، مگر میری کلاس فیلو کے بروقت ذرائع نے مجھے باخبر کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ اشر کی شرارت تھی۔ اس کے بعد پورا 1 سال ہم دونوں کی نہ بن سکی۔ میں ویسے بھی غصے کی تیز تھی، کوئی مجھے اپریل فول بنائے یہ میری توہین تھی۔ تقریباً 1 سال ہم دونوں نے لڑتے جھگڑتے اور بحث و مباحثہ کرتے ہی گزار دیا۔ 1 سال کے بعد اشر کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اس نے ہم دونوں کی صلح کروا دی۔ یوں 1 سال کے بعد اشر کے ایک دوست کی بدولت ہم دونوں کے درمیان صلح ہوئی، دوستی ہوئی اور ہم ایک دوسرے کے خاصے قریب آ گئے۔ میں نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی،
کیسی ہو آفرین؟ کیا ہو رہا ہے؟ میرا جو دل پہلے ہی ٹوٹا تھا، میں نے روتے دھوتے ساری آپ بیتی سنا دی۔ میری بات سننے کے بعد اشر نے مجھے فوری طور پر ملنے کو کہا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے روز شام کے وقت میں مارکیٹ خریداری کرنے کے بہانے گئی۔ وہاں ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم دونوں ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ میں نے خوب دل کو ہلکا کیا۔ اس نے بھی تحمل سے میری باتوں کو سنا اور مجھے حوصلہ دیا۔ یوں اشر اور میری ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ میرے اور سوتیلی ماں کے درمیان اب خاموشی نہ رہی تھی، بلکہ گلے شکووں میں بدل گئی تھی۔ ہمارے درمیان ایک اندیکھا تناؤ ہر وقت رہتا، جسے بابا نے بھی محسوس کیا، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، مگر ان کے اس فیصلے سے بجائے کہ میرے اندر مثبت سوچ آتی، میں مزید منفی ہوتی گئی۔ دل و دماغ میں سوچنے لگی کہ محض یہ اپنی لاڈلی بیوی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ تو صرف تناؤ کو کم کرنے کی ایک کوشش میں تھے جو میرے اور سوتیلی ماں کے بیچ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ شادی ایک ایسا فریضہ تھا، وہ تو تب بھی انجام دینا پڑتا اگر میری اماں زندہ ہوتی تو۔ مگر میں بابا کے خلاف ہو گئی، اور جب میں اشر کو ایک ایک بات بتاتی تھی، اس نے حالات کا باریکی سے جائزہ لیا تو بولا، دیکھو آفرین، سچ پوچھو تو اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ تم اپنی سوتیلی ماں سے دور ہو جاؤ، اور وہ تب ہی ممکن ہے اگر تمہاری شادی ہو جائے، کیونکہ شادی تو ابھی بھی ہونی ہے اور تب بھی ہوتی اگر تمہاری اپنی ماں زندہ ہوتی۔ اسی لیے تم زیادہ نہ سوچو۔ ہاں، اگر تم اپنے پاپا کی مرضی کی جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے، مگر یہ توقع نہ تھی۔ اشر نے کہا، تم پڑھی لکھی سمجھدار ہو، مگر پھر بھی سوچ لو۔ میرے لیے تم ایک اچھی شریک سفر ثابت ہوگی، میں امید کرتا ہوں۔ مگر پھر بھی تم سوچ لو، اگر تم مجھے اپنے قابل نہ سمجھو تو ہمیشہ ہم اچھے دوست تو رہیں گے ہی۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر ظاہر ہے یہ معاشرہ دوستی کو کہاں مانتا ہے۔ تم بھی اچھی طرح سوچ لو، بہتر ہے چھپ چھپ کر ملنا چھوڑ کر ہم شادی کر دیں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ہمارے بیچ کئی دن کی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے کئی بار اسے فون کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر یہ سوچ کر ترک کر دیا کہ اگر فون ملاؤں گی تو وہ جواب مانگے گا۔ تقریباً ایک ہفتے کی لمبی خاموشی کے بعد اس کا فون آیا۔ وہ میرے ساتھ پہلے کی طرح ہنسی مذاق کرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے قریب ہونے لگی اور میں نے اشر سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، مگر بابا نے انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اشر بھی بولا کہ میں اپنے والدین کو پہلے نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر انکار ہو گیا تو میرے والدین تو اسے بے عزتی سمجھیں گے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہماری کوششیں بیکار گئی۔ پاپا نہ مانے۔ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ رشتہ موزوں نہ لگ رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ سوتیلی ماں وہی تھی جنہوں نے میری خوشیوں کو نظر لگا دی جب سے وہ ہمارے گھر آئی تھیں۔ میری مسکراہٹ انہوں نے چھین لی تھی، اور جب کہ میں مسکرانا چاہتی تھی مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مسکراؤں۔ مجھے یقین تھا انہوں نے پاپا کو اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے آمادہ کیا ہوگا۔ اشر، جو کہ پاپا کے راضی ہونے تک اپنے والدین کو ہمارے گھر نہیں بھیجنا چاہتا تھا، بالآخر اس نے والدین کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ بابا نے انہیں ڈائریکٹ انکار تو نہ کیا، مگر یہ کہا کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ میں سوچتی تھی بابا کو میری خوشیوں کی بجائے اپنی بیوی کی رائے زیادہ عزیز کیوں ہے؟ جس دن اشر کے والدین ہمارے گھر سے ہو کر گئے، بابا کے جواب نے مجھے حوصلہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اسی رات میں نے خود اپنے کانوں سے سوتیلی ماں کو یہ کہتے سنا کہ بابا سے وہ کہہ رہی تھی، رشتہ دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ٹھیک بھی ہو۔ یہ تو جب بیٹی بیاہ کر جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں، پہلے تو سب اچھے لگتے ہیں۔ میرا دل اس رشتے کے لیے راضی نہیں، آپ انکار کر دیں۔ اور اگلے دن وہی ہوا۔ بابا نے اشر کو فون کر کے کہا، بیٹا، ہماری طرف سے معذرت ہے، آپ کے والدین بہت اچھے خوش اخلاق ہیں، اسی لیے میں ان سے شرمندگی کے مارے معذرت نہیں کر سکتا۔ کل ہی میرے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے آفرین کا ہاتھ مانگا ہے اور میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر بابا نے فون بند کیا، مجھے فون پکڑایا اور چلتے بنے۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔
کہ وہ اتنا سفید جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں۔ میں پورا دن کمرے میں روتی رہی۔ شام کو وہ گھر آئے تو میں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا۔ پہلے ہمارے بیچ اتنی دوریاں تھیں، اب یہ مزید بڑھنے لگیں۔ میرا موبائل پاپا کے گھر سے جانے کے بعد سے ہی بند تھا۔ آدھی رات کے وقت اشر کو فون ملایا۔ اس نے کہا کہاں غائب تھی؟ نمبر کیوں بند تھا؟ مجھے فکر ہو رہی تھی۔ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا تم نے میرے سامنے ایک راستہ رکھا تھا کہ اگر تمام راستے ختم ہو گئے تو ہمارے پاس پھر بھی یہ راستہ کھلا رہے گا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 10 بجے میں اس پتے پر پہنچ جاؤں گی۔ کیا تم سچ بول رہی ہو؟ تو کیا یہ مذاق کرنے والی بات ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگلے دن سویرے سویرے بابا کے جانے کے بعد اماں ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آئیں اور بولی آفرین، تمہیں دیکھنے آج کچھ لوگ آئیں گے، یقین کرو رشتہ بہت اچھا ہے، تمہارے پاپا کہہ کر گئے ہیں شام کے وقت آئیں گے، تم تیار رہنا اور لو ناشتہ کر لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ میں پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے پرس پہ اپنی ضروری چیزیں رکھی اور بنا کچھ کہے گھر سے نکل آئی۔ میں نے ٹیکسی کروائی اور اشر کے بتائے ہوئے مطلوبہ پتے پر پہنچ گئی۔ یہ کوٹھی تھی جو اشر کے دوست کی تھی، جو کہ فی الحال خالی پڑی تھی۔ اشر نے یہیں ہمارے نکاح کا انتظام کیا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی، وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے فون بند کیا اور بولا شکر ہے تم آ گئی۔ ہم سب کچھ سادگی سے کر رہے ہیں، مگر میری خواہش تھی کہ اس سادگی میں مجھ سے جو بن پڑے میں کروں۔ میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہاں آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں 2 لڑکیاں پہلے سے بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ اشر نے تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ میرے اس دوست کی بہنیں ہیں جس کا یہ گھر ہے، انہیں میں نے ہی بلایا ہے۔ میں چاہتا تھا کوئی تو ہو جو تمہیں دلہن کی طرح سجائے، آخر کو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ لڑکیاں میری ہم عمر تھیں۔ ان میں سے ایک نے مسکرا کر خوش آمدید کہا چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے جو میں تمہیں بعد میں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اشر نے میرے لیے ہر طرح کا سامان منگوایا ہوا تھا، لہنگا، زیور، کپڑے، پرس، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اشر امیر والدین کا بیٹا تھا، یہ تو مجھے معلوم تھا، مگر جو تیاری اس نے کی تھی، تیاری سے ہی محبت جھلک رہی تھی۔ مجھے اس کا یہ انداز پسند آیا۔ دل میں اگر ملال تھا تو صرف یہ کہ بابا ساتھ نہیں تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ میں وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی اور بابا کی نیچر کو میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس گھر سے ناتا توڑ آئی ہوں، وہ مجھے اب کبھی قبول نہیں کریں گے۔ زندگی کا ہر سکھ دکھ مجھے اکیلے جھیلنا ہے۔ میں ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، مگر دکھ تھا کہ بابا بیٹی کی خواہش دیکھنے کی بجائے اپنی بیوی کے مشوروں پر عمل پیرا تھے۔ نہ جانے اشر پر مجھے اندھا اعتماد کیوں تھا، شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ نکاح میں اشر کے چند قریبی دوستوں نے شرکت کی، مگر خلاف توقع اس کے والدین نہیں آئے۔ نکاح ہو گیا اور بعد میں نے یہی سوال کیا کہ جب اس کے والدین شادی کے لیے راضی تھے تو وہ نکاح میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ اس نے کہا وہ شادی کے لیے راضی تو تھے، مگر اس طریقے کی شادی کے لیے راضی نہیں تھے، مگر میں انہیں جلد منا لوں گا۔ وہ مجھے گھر لے جائے گا، جب تک وہ انہیں بتا نہیں دیتا تب تک مجھے اسی گھر میں رہنا پڑے گا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ نکاح تو نکاح ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو، لوگ نکاح کے لیے راضی ہوتے ہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ نکاح ایسے ہو یا ویسے ہو۔ شام کے وقت اس نے کہا میں کھانا لینے باہر جا رہا ہوں، فکر نہ کرنا جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ میں صوفے پر دراز تھی، بابا کی تصویر دماغ میں گھوم رہی تھی۔ دماغ کہتا تھا کہ شاید میں سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اتنے میں میری سماعت سے آواز ٹکرائی، آفرین۔ گردن گھما کر دیکھا، سوتیلی ماں سامنے کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی۔ میں نے تو اس جگہ کا پتہ کسی کو نہیں دیا تھا۔ مجھے حیرت میں مبتلا دیکھ کر بولی کیوں حیران ہو رہی ہو؟ ماں باپ سے بھی کبھی کچھ چھپ سکتا ہے، تم مجھے اپنی ماں نہ سمجھو، میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا کہ تمہارے باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ کچھ دیر میں گھر آنے والے ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ مگر آپ یہاں کیسے آئیں؟ یہاں کا پتہ آپ کو کس نے دیا؟ یہ معنی نہیں رکھتا کہ میں یہاں کیسے آئی، معنی یہ رکھتا ہے کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے۔
جو بھی ہوا آخر آپ ہی سب کے ذمہ دار ہیں۔ آگ لگی تو اٹھتا ہوا دھواں دیکھنے کے لیے آن پہنچی۔ آگ لگنے ہی کیوں دی؟ تم نہیں سمجھو گی، بہت جلد یہ وقت تمہیں سمجھائے گا۔ وقت کسی کا راز نہیں رکھتا، سب کچھ سامنے لے آتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئیں۔ پہلی بار میں ان کے پیچھے نہ بھاگی، مگر انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا اور چلی گئیں۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اگلے دن میرے بھائی نے مجھے فون کیا اور بابا کا پیغام دیا کہ بابا نے تم سے ہر تعلق اور رشتہ ختم کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جیتے جی انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ چند دنوں میں وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب بدل گیا۔ اشر نے ہماری شادی کا ذکر اپنے گھر کیا تو ان کے گھر میں بھونچال آ گیا۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ اشر کے والدین شادی کے لیے راضی نہ تھے، بلکہ اشر نے انہیں زبردستی ہمارے گھر بھیجا تھا۔ بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ آ تو گئے، مگر بعد میں بابا کے انکار پر مان بھی گئے کہ چلو مصیبت ٹل گئی، مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ آفرین نام کی مصیبت زبردستی ان کے گلے پڑ جائے گی۔ مجھے ان باتوں کا علم تب ہوا جب اشر کی ماں کوٹھی پر آئیں۔ میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد اشر کمپنی گئے تھے۔ گیٹ کی بیل بجی، میں نے دروازہ کھولا۔ میری ساس نہایت سندر ساڑی میں ملبوس دروازے پر کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں کھل اٹھی۔ فوراً میں انہیں اندر لے آئی، مگر وہ صوفے پر بیٹھنے کی بجائے بولی، تمہیں شادی مبارک ہو، میری دعا ہے شادی تمہارے لیے مبارک ثابت ہو، جس کی امید کم ہے۔ ان کی بات سن کر دھچکا لگا۔ اشر ہمارا اکلوتا بیٹا نہیں کہ ہم اس کی ہر صحیح غلط بات کے سامنے سر جھکا دیں۔ اشر کا بڑا بھائی لندن میں مقیم ہے اور محض 2 ہفتے بعد پاکستان آنے والا ہے۔ میرا بڑا بیٹا انتہائی فرما بردار ہے، بالکل ایسا جیسا ماں باپ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں البتہ اشر کو بلا وجہ لاڈ پیار نے بہت بگاڑ دیا ہے۔ پھر بھی ہم اس کا برا نہیں سوچ سکتے، کیونکہ آخر کو وہ ہماری اولاد ہے۔ مگر اسے بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ تمام عمر منمانیاں نہیں کر سکتا۔ بڑے وعدے انسان تب کرتا ہے جب نبھا سکے۔ ہمیں علم ہے 25 کا ہو جانے کے باوجود آج بھی اس کی بچوں جیسی عادت ہے۔ جو کھلونا پسند آ گیا بس وہی چاہیے، کسی بھی قیمت پر، اور جب دل بھرا اس کھلونے کو پھینکا اور نئے کھلونے کی طرف بھاگ پڑا۔ اشر آج بھی چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتا ہے، مگر اس کی اس حرکت کے بعد ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے انجام کی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے آفرین، اسے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں تم میرے بیٹے کے لیے وقتی خواہش ہو، اس کی محبت نہیں۔ اور دوسری بات یہ، تم اشر کی دوسری بیوی ہو۔ دوسری بیوی کا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور مجھے چکر آ گیا۔ میں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ آفرین، ہم اشر اور تمہاری شادی کے خلاف اس لیے نہ تھے کہ خدا نخواستہ تم میں کوئی کمی ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور میری بہو میری سگی بھانجی ہے۔ خون کے رشتے جیسے بھی ہوں ایک موقع ضرور دیتے ہیں۔ اشر کی بیوی نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس نئے رشتے سے خود کو الگ کرے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو، مگر غلطی تمہاری ہے۔ تم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی، بالآخر میں اپنی بھانجی کا ساتھ ہی دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ اشر نے تم سے حقیقت چھپائی ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے تم نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آفرین، تم اشر سے بات کرو، وہ اس الجھن کا حل تلاش کرو۔ میں صرف تمہیں بہترین مشورہ دے سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میری ساس چلی گئی، مگر میری زندگی اپنے ساتھ لے گئی۔ میری بچی کچھ خوشیاں بھی، میری امید کی چند کرنیں تھی، وہ بھی ساتھ لے گئیں۔ دماغ میں جھماکے ہو رہے تھے۔ دوسری بیوی کا لفظ دل پر کچوکے لگا رہا تھا۔ سوتیلی ماں کے الفاظ کانوں میں گونجے کہ دعا کرو تمہیں دوسری عورت کی کرسی پر نہ بیٹھنا پڑے، اور مجھے اب ان لفظوں کا کرب محسوس ہونے لگا جن لفظوں کو خنجر کی طرح میں نے سوتیلی ماں کے سینے میں کئی بار اتارا تھا۔ پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ وہ عورت کیسے معصوم ہو سکتی ہے، جبکہ وہ جانتی تھی بابا پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ جبکہ میں کیسے گناہگار ہو گئی، کیونکہ مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ اشر شادی شدہ ہے، بلکہ میں تو مظلوم ہوں کہ مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی گئی۔ پورا دن میں وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ اشر کمپنی سے 2 گھنٹے پہلے ہی آئے تھے۔
اور آتے ہی پوچھا کیا اماں یہاں آئی تھی؟ جی ہاں، میں نے غصے سے انہیں دیکھا۔ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ اس دوسری لفظ عورت نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ پہلے میں اپنی ماں کے کرب میں جلتی رہی اور اب میں اپنی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ کیا قصور ہے میرا؟ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہوئے تم نے ایک بار بھی نہ سوچا؟ میں تو ویسے بھی کشتیاں جلا آئی تھی، کیا تم نے پہلے دن سے میرے مردہ جسم کو میرے گھر بھیجنے کی ٹھان رکھی تھی؟ کم از کم مجھے میرا قصور تو بتا دیا ہوتا۔ اب میں کسی کو کیا بتاؤں گی؟ اشر صوفے پر بیٹھ کے اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ ارے آفرین، ماما تمہیں آدھی حقیقت بتا کر گئی ہیں۔ آدھا سچ یہ ہے کہ میں نے تم سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ بدلے کا لفظ سن کر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگا۔ تمہیں یاد ہے یونیورسٹی کا پہلا سال، جب میں نے تمہیں اپریل فول بنانے کی کوشش کی؟ تم ذہین تھی، نہ بن سکی اور میں دوستوں سے لگائی گئی شرط ہار گیا۔ مگر جب تمہیں اس بات کا علم ہوا کہ میں نے تمہیں پاگل بنانے کی کوشش کی، تم نے پوری یونیورسٹی کو سر پر اٹھا لیا۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر تم نے یہ بات نہ کی ہو۔ میں تمہارے پاس آیا، معذرت بھی کی، مگر تم نے نہایت تکبرانہ انداز میں معذرت کو ٹھکرا دیا۔ اس دن مجھے بڑا غصہ آیا، مگر میرے دوست اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے صبر کی تلقین کی اور درگزر کرنے کا مشورہ دیا۔ میرا غصہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، مگر تم نے پھر بھی بس نہ کیا۔ تمہیں یاد ہوگا ایک دن میں اپنا موبائل غلطی سے کلاس میں چھوڑ گیا تھا، اور میری عادت ہمیشہ سے ہے کہ میں موبائل پر لاک نہیں لگاتا۔ اس دن بھی یہی ہوا، جس کا فائدہ اٹھا کر تم نے میرے نمبر سے نورین کے فون پر واہیات میسج کیا۔ نورین میرا نمبر جانتی تھی۔ میسج پڑھتے ہی وہ میرے پاس آئی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ میسج اسے کیسے گیا، کیونکہ میرے لیے تو وہ بہنوں جیسی تھی۔ مانتا ہوں کہ میں آزاد خیال شخص ہوں، مگر ہماری زندگی میں ہمارے ہر طرح کے موڈ کے لیے کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جن سے ہم محض سنجیدہ گفتگو ہی کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگ ایسے جو ہنسی مذاق کے لیے، اور باقی لوگ اس قدر قابل احترام ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ہنسی مذاق نہیں کرتے۔ نورین میرے لیے ویسی ہی تھی اور آج بھی ہے، مگر تم نے غلط کیا۔ مجھے آج بھی اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ جب وہ ادا کر رہی تھی تو قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی میں اس سے نظریں نہ ملا پا رہا تھا۔ وہ فوراً پرنسپل کے پاس گئی۔ میرے پاس صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور کرتا بھی تو کیا کرتا۔ پرنسپل نے وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ وہ تو ان کا بھلا، انہوں نے فون کر کے بابا کو نہیں بلایا، اور پھر باعث شرمندگی میں کئی دن یونیورسٹی نہ جا سکا۔ کئی دن کے بعد آیا تو کلاس میں جانے کی بجائے سیدھا لائبریری میں آ گیا۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ نورین سے نظر ملانے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ میں لائبریری میں آیا، کتاب لی اور کمرے میں آ گیا۔ سوچا کہ کسی کونے میں چھپ کر کتاب پڑھتا ہوں، مگر کمرے کے اندر سے آتی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ اندر کون تھا؟ تم تھی۔ تم فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور لہک کر ہنس ہنس کر دوسری طرف والے کو یہ بتا رہی تھی کہ میرے موبائل سے نورین کو میسج کرنے والا کوئی اور نہیں، تم تھی۔ تم نے یہ گھٹیا حرکت کی، تم نے مجھے نورین اور پرنسپل کی نظر میں ذلیل کیا۔ اس دن میں بہت حیران ہوا جب میں نے تمہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم نے مجھ سے اپریل فول کا بدلہ لیا ہے۔ اسی دن میں نے سوچا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، کتنی بزدل ہو۔ تمہارے اندر کسی کی غلطی کو معاف کرنے کا مادہ بالکل موجود نہیں، اور تم چاہتی ہو تم سے کوئی سوال جواب نہ کیا جائے۔ تمہارے سامنے سب سر جھکا کر رہیں، لیکن اگر تمہیں کچھ برا لگے تو تم اس کی سزا ضرور دیتی ہو۔ مجھے اسی دن احساس ہو گیا تھا، میں تمہاری فطرت بھی سمجھ گیا تھا، مگر تمہاری سوتیلی ماں کے ساتھ تمہارے معاملات کو سننے اور سمجھنے کے بعد مزید اس بات پر ٹھپا لگ گیا کہ تم اس عورت کو کبھی معاف نہیں کرو گی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے کتنی مجبوری میں تمہارے باپ سے نکاح کیا ہوگا؟ وہ بے سہارا تھیں۔ جانتی ہو آفرین، تمہارا تو اتنا بھی ظرف نہیں تم کسی بے سہارا کو سہارا دے سکو۔ تم نے تو آج تک اپنی ماں کو معاف نہیں کیا۔ تمہاری سگی ماں کا درد میں سمجھ سکتا ہوں۔ کوئی عورت اپنے شوہر کو تقسیم نہیں کر سکتی، مگر تمہاری حقیقی ماں اتنی ہی زندگی لے کر دنیا میں آئی تھی۔ تمہاری سوتیلی ماں نے انہیں نہیں مارا، تو پھر تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟ اور اسی دن میں نے یونیورسٹی میں تہیہ کیا کہ میں یہ ادھار ضرور اتاروں گا، تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا جو تمہیں عمر بھر نہ بھولے گا، مگر اس کے لیے دشمنی نہیں، تم سے دوستی کرنی پڑے گی۔
اور پھر میں لگ پڑا۔ مجھے ذلیل کرنے کے بعد تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں بڑے موقع کے انتظار میں تھا اور وہ بڑا موقع مجھے یونیورسٹی میں نہ مل سکا۔ یوں ایک بار ہم پھر سے الگ ہو گئے۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی میری شادی ہو گئی۔ میں تمہیں بالکل بھول چکا تھا۔ تقریباً 1 سال کے بعد اچانک تم سے رابطہ ہوا اور مجھے لگا یہی بہترین وقت ہے، میں اپنا حساب چکاؤں، اب تم اپنا حلیہ درست کرو، واپس اپنے گھر جانے کی تیاری کرو، دروازہ اچھے سے بند کر لو، میں کل آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نہ تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا میرے ارد گرد جو نقلی سٹیج سجا ہوا تھا، جو خود میں نے اپنی بیوقوفیوں اور تکبر سے سجایا تھا، میرے ارد گرد کے لوگ درست تھے مگر میں غلط تھی۔ 2 روز گزر گئے، وہ گھر نہ آیا۔ اشر نے اور کتنی سزا دینی تھی مجھے، 2 دن کی میں نے خاموش سزا کاٹی۔ میں مانتی ہوں میں نے اچھا نہیں کیا، مگر وہ میرا ماضی تھا۔ یہ میرا حال ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، اشر پر میرا حق ہے اور میں اپنا حق اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے ٹیکسی لی اور سسرال پہنچ گئی۔ ساس سسر گھر پر موجود نہ تھے۔ اشر کی پہلی بیوی جو ناراض ہو کر مائکے چلی گئی، وہ واپس آ گئی تھی۔ وہ گھر پر ہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے تالی بجائی۔ واہ بھائی واہ، دیکھو تو کون آیا ہے۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئی۔ جہاں سے آئی ہو وہیں لوٹ جاؤ، میرا مشورہ ہے، کیونکہ جسے تم ڈھونڈ رہی ہو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں آگے بڑھی اور دروازہ کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے غصے سے میری طرف لپکنا چاہا اور مجھے دھکیلتے ہوئے بولی، لاوارث یتیم لڑکی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اس گھر کی خاندانی بہو ہوں، مجھے دھوم دھام سے بیاہ کر میری خالہ یہاں لائی ہیں۔ تم سمجھتی ہو اشر تمہاری خاطر مجھے چھوڑے گا؟ تو ہرگز نہیں، یہ تمہاری بھول ہے لڑکی۔ آدمی کبھی خاندانی بیوی کو نہیں چھوڑتا۔ جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ۔ اشر کی بیوی کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ اور پھر میں اشر کے دفتر پہنچی۔ وہاں گئی تو پتہ چلا اشر 1 دن پہلے کراچی گیا تھا، اب تک لوٹ کر نہیں آیا۔ ان کی واپسی شام کو ہونا تھی۔ یہ سن کر میں گھر آ گئی۔ گھر پہنچی تو بھائی کا فون آیا کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ میں الٹے پیر ہسپتال بھاگی۔ وہاں جا کر دیکھا بابا ICU میں داخل تھے۔ ان کی دھڑکن ایک جگہ سٹیبل نہ ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی سوتیلی ماں نے مجھے گھر بھیج دیا، کیونکہ ان کے مطابق بابا کی حالت کی ذمہ دار میں تھی۔ میں بجائے گھر جانے کے مائکے آ گئی۔ اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتی تھی مگر فرقان گھر نہیں آیا۔ دوسری منزل پر بالکل آخر میں میرا کمرہ تھا۔ جب میں چھوٹی تھی، اداس ہوا کرتی تھی تو اس کمرے میں جا کر جی ہلکا کرتی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر میں اسی دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ یوں تو میں بہت دنوں سے تنہائی کاٹ رہی تھی۔ اس کمرے کے ساتھ بچپن کی ڈھیروں یادیں وابستہ تھی۔ میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پچھلی کئی راتوں سے میں سو نہ سکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ رات کے جانے کے اس پہر میری آنکھ کھلی۔ گھڑی پر نظر پڑی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ خاموشی بتا رہی تھی گھر والے ہسپتال سے اب تک نہیں آئے۔ میں اٹھی، کمرے سے باہر نکلی۔ نہ زندہ رہنے کی خوشی تھی، نہ مر جانے کا خوف۔ یہی تبدیلی تھی جو میرے اندر آئی تھی۔ میں گھر جانا چاہتی تھی۔ دوسری منزل سے گزرتے ہوئے میرے قدم ایک کمرے کے باہر رک گئے۔ کمرے کے باہر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگا کوئی منتر پڑھ رہا ہے۔ سوتیلی ماں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کون سے منتر پڑھ کر اس نے میرے بابا کو اپنے بس میں کیا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر میں مسکرا دی، مگر اگلے لمحے مجھے اشر کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی پہلی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ صرف میری بیوی نہیں، میری ماما کی بھانجی بھی ہے۔ ہمارا رشتہ 2 خاندانوں نے جوڑا ہے۔ یہ تعلق بڑوں کی مرضی سے ٹوٹے گا۔ اگر ہم نے خود جوڑا ہوتا تو شاید میں توڑ دیتا، مگر تم اتنے آرام سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہیں ذرا احساس نہیں؟ دن بدن ہماری بیٹی زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو آپ اسے یہاں واپس بلا لیں۔ آپ دونوں کے درمیان اچھا تعلق بن جائے گا، شاید اب اسے احساس ہو گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ قدموں کی چاپ سن کر میں واپس کمرے میں آ گئی۔ دروازے سے جھانکا، اشر کمرے سے نکلا اور اس کے پیچھے میری سوتیلی ماں بھی تھی۔ انہوں نے کہا، رک جاؤ اشر، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ مگر آنٹی آپ مجھے روک نہیں سکتی، کیونکہ میں نہیں رکوں گا۔ آفرین سے مجھے ہمدردی ہے۔
شاید چند لمحوں کے لیے محبت بھی ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں اگر پھر بھی وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میری سوتیلی ماں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور ان کا ہاتھ ناقابل یقین حد تک لمبا ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے اشر کی گردن دبوچ لی۔ میں تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں لڑکے، مگر تم ایک ہی رٹ لگائے جا رہے ہو۔ کیا ہماری بیٹی فالتو ہے؟ میرے شوہر کو جلد ہوش آ جائے گا، باقی معاملات وہ دیکھیں گے، مگر مجھے یہ معلوم ہے آفرین تم سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ وہ اتنی ضدی لڑکی ہے، خود کو چھوڑ دے گی مگر تمہیں نہیں۔ تمہیں میری بیٹی کا حق دینا ہوگا، ورنہ طاقت کی لڑائی میں ہمیشہ طاقتور جیتتا ہے۔ اشر خود کو چھڑانے کی تگ و دو میں تھا۔ اماں نے اس کی گردن چھوڑ دی تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اماں نے کہا چلو اب تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا آفرین لاوارث نہیں۔ اشر نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے کہا کون ہے آپ؟ اماں مسکرائیں۔ جب جواب مل جائے تو سوال پوچھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا کہا ہے وہی کرو، اپنی زبان بند رکھنا ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ غلطی کسی کی بھی ہو، قیمت کسی نہ کسی کو چکانی پڑتی ہے۔ اشر نے کہا میں سمجھ گیا، آپ مجھے جانے دیں۔ اماں نے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا گھر سے نکلا۔ ایک بار پھر گھر میں شدید خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ ہسپتال میں تھے۔ میں نے سوتیلی ماں کا جو روپ دیکھا یہ پہلی بار تھا، اور یقین ہو گیا کہ جو وہ دکھائی دیتی ہیں وہ نہیں ہیں۔ اماں کے ہسپتال جانے کے بعد میں گھر سے نکل آئی اور اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن سوتیلی اماں ہمارے گھر آئیں اور بولی آفرین میں نے تمہارے بابا کو منا لیا ہے، تم گھر آ سکتی ہو، بلکہ اگر تم چاہو تو ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں نے کہا آپ کو میری فکر کیوں ہے آخر؟ فکر اس لیے ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹی مانا ہے، مگر تم نے مجھے ماں نہیں سمجھا۔ مگر ضروری نہیں کہ خلوص کے بدلے میں خلوص ہی ملے۔ اب میں چاہتی ہوں تم گھر آؤ، تمہارے پاپا کافی بہتر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو اور باتیں کرو، اور اشر کی طرف مت دیکھو، جس کی آنکھوں میں تم نہیں ہو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں جا رہی ہوں، چاہو تو واپس آ جانا۔ میں نے ہمت کی اور شام کو گھر آ گئی۔ بابا سے ملی، وہ مجھ سے خفا ضرور تھے مگر ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اشر نے مجھے واپسی کا پیغام بھی بھیجا، مگر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاں سوتیلی ماں گھر پر نہ تھی کافی دیر تک۔ جب وہ نظر نہ آئی تو میں نے پوچھ ہی لیا بابا سے، تو بابا نے بتایا وہ جہاں سے آئی تھی چلی گئی ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میری سوتیلی ماں انسان نہیں، جنزادی تھی۔ انہیں ان کی بوڑھی والدہ سمیت سزا کے طور پر جنات کی دنیا سے نکال دیا گیا تھا۔ بابا کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ جنزادی ہیں۔ شادی کے کئی سال بعد پاپا کو پتہ چلا تو انہوں نے اس راز کو راز رکھا۔ سوتیلی ماں کے اپنے جادو کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ اشر میرے ساتھ مخلص نہیں، اسی لیے انہوں نے شادی کی مخالفت کی، مگر اشر کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں اس کو اس کی پہچان بتانا پڑی۔ مگر چونکہ ان کا راز فاش ہو گیا تھا تو وہ یہاں سے چلی گئیں۔ آج وہ نہیں تھیں تو میں انہیں یاد کر کے اداس تھی کہ زندگی کے بے شمار قیمتی سال میں نے ضائع کیے، انہیں پہچان نہ سکی، ان کے خلوص کو اہمیت نہ دے سکی۔ کاش مجھے پہلے احساس ہوتا۔